میرے محترم ساتھیوں، اس پرفتن دور میں تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے اپنی یاد میں اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں یہ مغفرت کے حلقے ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب ذکر کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں، ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ جل شانہ کی جانب سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اس ذکر کی مجلس میں جو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پہ اگر ہم جتنا بھی سوچ لیں، اس پر جو اللہ نوازیں گے وہ ہماری اس کھوپڑی میں نہیں آئے گا۔ یعنی ایک شخص دنیا کے کسی مشغلے میں ہے، مال کمانے میں ہے، اور ایک شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، یہ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا والے کام پر بہت سا مال اربوں کربوں میں تقسیم کر رہا ہو، اور ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو یہ جو مال اللہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ اس ذکر والے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ذکر میں بنیادی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم دولت ہے۔ اور یہ عظیم کیوں نہ ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ یعنی موت سے قبل اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ قیامت کے روز جب اس کو اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور اللہ جل شانہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب اندازہ لگا لیں یہ کلمہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے کہ موت سے پہلے جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی، اب اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ کسی کو اللہ 1000 سال عمر دے اور وہ 1000 سال کے اندر اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، یعنی اس نے 1000 سال کی زندگی میں ایسے کام کیے ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، لیکن موت کے وقت، موت سے پہلے اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور فوراً موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کر لے گیا، تب بھی یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس نے 1000 سال میں شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس ایک مرتبہ کے پڑھنے سے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، پوری کائنات کو، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، مخلوقات ہیں، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ اس کلمے کو ڈال دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ کلمے والا پلڑا یہ جھک جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کلمے کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ ہم اس کلمے پر محنت کریں، اس کلمے والی زندگی کو اپنائیں۔ اب کلمے پر محنت کرنا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، صحابہ کا جو ایمان بنا اس کلمے کی برکت سے بنا۔ یعنی صحابہ کا ایمان ایسے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت بیان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے معیار بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ نے پیغام دے دیا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔
اب یہ صحابہ کا ایمان بنا کس طریقے سے؟ صحابہ نے 13 سال لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا اور اس کلمے کی دعوت دی۔ ہم نے اس کلمے کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ کلمے کا ذکر کیا؟ ایمان تازہ کرتا ہے، اس سے ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ کلمے پر محنت کرنا ہم نے چھوڑ دیے، حالانکہ صحابہ سے 13 سال اس کلمے کی محنت کروائی گئی ہے، صحابہ سے 13 سال اس کلمے کا ذکر کرایا گیا ہے۔ 13 سال میں کسی عبادت کا حکم نہیں آیا، نماز کا حکم بھی 13 سال کے بعد آیا، یعنی 13 سال صحابہ نے صرف اس کلمے پر محنت کی۔ کیوں؟ کہ یہ کلمہ بنیاد ہے، یہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جب یہ کلمہ مضبوط ہوگا، بنیاد مضبوط ہوگی، جب بنیاد مضبوط ہوگی اس پہ جتنی لمبی جتنی بڑی عمارت کھڑی کرنا چاہو وہ کھڑی کر دو، مضبوط رہے گی۔ اب بنیاد آپ کی کمزور ہوگی، بڑی عمارت کھڑی کر دو گے تو وہ زمین بوس ہو جائے گی، یعنی عمارت پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ کلمہ بنیادی کلمہ ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اس کلمے پر ہم نے محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان بن جائے۔ اب صوفیاء نے اس کلمے کو کیوں پکڑا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں، کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ معرفت ہے، اس کلمے کی برکت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اس کلمے پر محنت کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے تباہی کے جو اسباب ہے وہ یہی اسباب ہے کہ ہم نے اس کلمے کی محنت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم اس کلمے والی محنت پر آ جائیں، اس کلمے والی زندگی کو اپنا لیں۔ یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے، اس کلمے کی عظمت کیا ہے، اس کلمے کے نیچے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کلمے والی زندگی پر ہم محنت کریں، اس کلمے والی زندگی پر ایسی محنت کریں کہ ہمارا ایمان ہر وقت تازہ رہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب کس کے دی؟ کہ کلمے کی طرف۔ فرمایا کہ سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کلمے والی زندگی کو اپنانا ہے، اس کلمے والی زندگی پر آنا ہے، اس کلمے پر محنت کرنی ہے۔ جب اس کلمے پر محنت کریں گے، اس کلمے والی زندگی کو اپنائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو اپنانا آسان ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے جو کامیابی والی طریقے ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر کے طریقے ہیں، نجات کے طریقے ہیں، کامیاب کرنے کے طریقے ہیں، اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر مبارک طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے چہرے کے حساب سے، اپنے لباس کے حساب سے، اپنے معاشرت کے حساب سے، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، تجارت میں، معاملات میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو اپنائیں۔ ہم کسی غیر کے طریقوں کا نہ اپنائیں۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے سے ناکامی ہے، خاندان کے رسم و رواج کے طریقوں کو اپنانے سے 100% ناکامی ہے، لیکن میرے محبوب کے طریقوں پر چلنے سے خدا کی قسم سے 100% کامیابی ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو جو ترغیب دیے وہ نماز کی ترغیب دیے کہ نماز پڑھ کر اللہ جل شانہ سے اپنے تمام مسائل کو حل کروا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے جب نماز آئی کہ اللہ جل شانہ سے براہ راست ہمیں بات کرنے کا، مانگنے کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہمیں ذریعہ مل گیا، یعنی نماز سے خوش ہوئے۔ آج میں اور آپ اس نماز سے کتنے غافل ہیں کہ نماز ہم پر بوجھ لگتی ہے۔ نماز پر جانا یعنی 5 منٹ پہلے جانا کتنا ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ کلمے کی اہمیت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے نماز میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا۔ نماز پڑھ کر ہم یہ قسم کھا کر کھیل سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، اپنے رب سے بات کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ کلمہ پڑھنے سے، لا الہ کے محنت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے سے خدا کی قسم سے نماز پہ اتنی طاقت آ جائے گی کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے اللہ کی ذات ہمیں نظر آئے گی۔ ایک صحابی آتے فرماتے یا رسول اللہ میں نے رات ایمان کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی دلیل تو بتاؤ، کیا دلیل ہے کہ رات ایمان کے ساتھ گزاری ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میرے ایک طرف جنت آتی ہے، ایک طرف جہنم آتی ہے، میرے سامنے اللہ آتا ہے۔ صحابہ کی نمازیں ایسی تھی کہ وہ جب رات کے وقت صرف 2 رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سلام پھرتے وہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ کیوں؟
کہ جن کے سامنے اللہ جن کو نظر آئے تو ان کو نماز کا پتہ چلے گا کہ میں کب سے کھڑا ہوں، بلکہ اس کا دل نہیں جائے گا کہ نماز کو ختم کر دوں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ پہلے کلمے سے بنے گا، یہ طاقت پہلے کلمے پر محنت کرنے سے حاصل ہوگی، اور اس کا ذریعہ خانقاہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھ کر اس کلمے سے اللہ معرفت بھی دے گا، اس کلمے کا یقین بھی نصیب فرمائے گا۔ یقین اللہ والوں کے جوتوں سے بیٹھ کر حاصل ہوگا۔ نماز ایسے بن جائے گی، یعنی ہماری عبادات احسان والی بن جائیں گی۔ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری عبادت احسان والی بن جائے۔ اور تصوف کا کیا ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، ہماری نمازیں ایسی جاندار بن جائے، طاقتور بن جائے۔ جب ایسی نماز ہماری ہوگی کہ اللہ ہمارے سامنے ہوگا، تو پھر اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب کوئی مصیبت آئے گی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آج ہماری نماز میں طاقت نہیں ہے، کیوں؟ بنیاد کمزور ہے، بنیاد پر ہم نے محنت نہیں کی۔ یہ لگتا تو ہمیں ایک معمولی سی چیز ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم سے تمام عبادت کا دار و مدار وہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کا ذکر نہیں کرو گے، اس کلمے والی زندگی کو اپناؤ گے نہیں، نماز کیسے طاقتور بنے گی؟ 100 سال آپ اس کی مشق کریں، نہیں بنے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، جب نماز میں وہ طاقت آ جائے گی، وہ قوت آ جائے گی، تو پھر اللہ اس پہلے نمبر کی برکت سے اللہ اپنے علم سے نوازے گا، اللہ اپنے علم سے علم دے گا۔ پھر اس کو اتنی تمیز ہو جائے گی، کیونکہ جب اللہ کی ذات سامنے ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں اس کو کامیابی نظر آئے گی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے پاس اللہ اس کو علم دینا بھی شروع کر دے گا۔ کیوں؟ پھر اس کو پتہ چل جائے گا یہ کام کروں اللہ ناراض ہوگا، اس کو کروں اللہ خوش ہوگا۔ اس کی وہ کیفیت بن جائے گی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تصوف کا تو یہی مقصد ہے نا، کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہر جگہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب نماز میں اس کو اللہ نظر آئے گا تو اللہ کی یقین بن جائے گا نا، یقین پہلے نمبر سے بنے گا۔ جب یقین بن جائے گا تو پھر یہ اللہ سے ڈرے گا بھی، یعنی اللہ کی ذات کا خوف بھی ہوگا اور امید بھی ہوگی کہ یہ میں نے ایک کام کروں گا اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اس کی امید اس کو ہوگی۔ کہ اللہ کی نافرمانی کروں گا، اس کا خوف ہوگا اس کو کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے پکڑ نہ لے۔ میرے محترم ساتھیوں، پھر نماز جب ایسی طاقتور بنے گی، علم آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کے ترانے ہوں گے، اللہ کے بڑائی کی بول ہوں گے۔ اگر یہ کسی مجلس میں ہوگا تب بھی یہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، یعنی اس کا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، صبح اٹھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو عجیب ماجرا ہوا، آپ سوئے اٹھے، آپ نے وضو نہیں بنایا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرمایا میں سو رہا تھا لیکن میرا دل جاگ رہا تھا، یہ اللہ کے ساتھ وابستہ تھا۔ وہ تو انبیاء تھے۔ میرے محترم ساتھیوں، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا دل ذاکر بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ذاکر بن جائے، یعنی ایسے ہماری زبان سے ہم ذکر پر محنت کریں کہ ہمارا دل جاری ہو جائے، یہ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ دل مردہ بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ وہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کیسے سمائے گی؟ کہ دل سے ہم دنیا کو نکال دیں گے، صرف اللہ کو رکھیں گے۔ جب زبان پہ ہمارے ہر وقت اللہ کے ترانے ہوں گے، اللہ کے بڑائی کے بول ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، تو یہ دل اس کا اثر لے گا۔ یہ دل میں جو ہے نا، اس کی محبت، اس کا یقین، اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں یہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان کے دل میں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے جس چیز کی تذکرہ اس کی زبانوں پر ہوتا ہے، تو اس کا یقین اس کے دل میں بن رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری زبانوں پہ اللہ کے ترانے ہوں گے، اللہ جل شانہ کے تذکرے ہوں گے، دل میں اس کا یقین بنے گا۔ جب یقین بنے گا، اللہ اس دل میں سما جائے گا۔ میرے محترم ساتھیو، ہم زبان سے پڑھیں گے 1 مرتبہ اللہ، کتنی مرتبہ؟ دل پڑھے گا 70,000 مرتبہ۔ یہ ابتدا انتہا نہیں ہے۔
پھر اس کی انتہا ایسی ہے کہ آپ اس کو گن ہی نہیں سکتے کہ دل کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. ہم جو تسبیح سے ذکر کرتے ہیں نا، بعض اوقات بہت سے لوگ دیکھیں یار یہ پڑھ رہے کچھ نہیں ہوتے ہیں، یہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندے یہ نظروں کا دھوکہ ہے. یہ دل جس رفتار سے چل رہا ہوتا ہے یہ تسبیحاں فیل ہو جاتی ہیں اس میں. اس طرح ذکر پر آنا ہے کہ آپ کا دل جب ذکر کرے گا آپ اس کو ہاتھوں سے گن نہیں سکتے. کمپیوٹر بھی اس کو نہیں گن سکتا، کمپیوٹر بھی اڑ جائے گا. کہ آپ زبان سے ایک پڑھو گے، دل کتنی بار پڑھو گے. تو جب آپ ذکر کرو گے تو یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کی انگلی چلے گی. کس کے ساتھ چلے گی؟ دل کی دھڑکن کے ساتھ چلے گی. پھر یہ گنتی میں نہیں آئے گا. یہ تسبیحاں فیل ہو جائیں گی وہاں. میرے محترم ساتھیو، اس طریقے سے ذکر پر ہم نے آنا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہو جائے. ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. جب یہ دل زندہ ہوگا تو یہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ہوگا. 100 مرتبہ سے نہیں ہوگا، 300 مرتبہ کے پڑھنے سے نہیں ہوگا. یہ کثرت کے ساتھ ہوگا. اور کثرت ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کثرت ذکر وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے. ہم شاذی کثرت سے ذکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، ہر وقت ذکر. گھر میں جاؤ تو بیگم بولتی ہے یار کیا پاگل ہو گئے. والدین کہتے ہیں بہن بھائی کہ یہ پاگل ہے، اس کا کوئی کام نہیں. جب دیکھو ہاتھ میں کاؤنٹر کا ذکر چل رہا ہوگا. تو اس حدیث کے موافق جب ہم آ جائیں گے تو کثرت سے ہم ذکر میں شمار ہو جائیں گے. پھر اس کی برکت سے دل بھی ذاکر بن جائے گا. اور یہ دل کا ذکر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. قیامت کے روز جب اللہ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، فرشتے کو ادھر آؤ اس کا عمل نامہ کھولو. وہ جب رجسٹر کھولیں گے، اللہ اس نے یہ عمل کیا، نیک عمل کیا، یہ نیک عمل کیا، اللہ اس کو اجر دیتا جائے گا. پھر آخر میں فرشتے کہیں گے اللہ رجسٹر خالی، سارا ہم نے آپ کو عرض کر دیا، آپ نے اس کا اجر دے دیا. اللہ کہے گا اس بندے کی اور نیکیاں بھی میرے پاس ہیں اور اجر بھی میرے پاس ہے. اس کو جب وہ اجر دیا جائے گا فرشتے عاجز آ جائیں گے. فرشتے پرانی مخلوق ہے، وہ عاجز آ جائیں گے. یا اللہ رجسٹر میں تو ہم نے سارا لکھا، اب اس کو اجر کہاں سے دیا؟ کون سا عمل ایسا ہے جو ہم نے لکھا نہیں ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں وہ ایسی عبادت ہے کہ وہ عاشق اور معشوق کے، وہ بندہ اور میرا معاملہ، اس سے تم بھی بے خبر ہو، تمہیں بھی اس کی خبر نہیں. یہ دل سے مجھے یاد کرتا تھا، دل سے مجھے ذکر کرتا تھا، اس کے دل میں ہر وقت میں ہوتا تھا. وہ ایسا اجر ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. پھر اللہ اور بندے کا ذکر کی برکت سے عاشق اور معشوق کا معاملہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ عاشق اور معشوق کا معاملہ بن جائے. جب یہ بندہ اس نہج پر آ جائے کہ عاشق اور معشوق کا معاملہ بن جائے، بس یہ ذکر کرے مخلوق کے اندر بیٹھے بھی. تقویٰ کس کو کہتے ہیں یار؟ ہم نے تقوی کا غلط مطلب لے لیا. منہ چھپا عورتوں کو نہ دیکھو، یہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے تقویٰ، اس کو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر بندہ کمال تقویٰ پر آ جائے. کمال تقویٰ کیا ہے؟ کہ تم گناہوں کے اندر بیٹھ کر بھی تمہارا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ہو. یہ کمال تقویٰ ہے کہ گناہوں کے ماحول کے اندر بیٹھ کے بھی تم اللہ کی یاد سے غفلت میں ہو. یہ کمال تقویٰ ہے. پرہیز کرو عورتوں سے، یہ کرو بازار میں نہ جاؤ. یہ بہت خشک صوفی ہوتے ہیں نا کہ گناہوں سے، ٹھیک ہے گناہوں سے بچو، کمال پر آؤ. کمال تو یہ ہے کہ تم گناہوں کے اندر رہ کے بھی گناہوں سے بچ رہے، اس کو کہتے ہیں کمال. تم پورے بازار کے اندر گھومو، عورتیں ننگی گھوم رہی ہو، تمہیں ان کا جسم کا اثر تمہارے دلوں پر نہ ہو، بلکہ اس وقت بھی تمہارے دل میں اللہ کی ذات سے تعلق چل رہا ہو، یاد چل رہی ہو. اس کو کہتے ہیں کمال تقویٰ. جب مصر کو فتح کرنا چاہا تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ یار اس کو فتح نہیں کر سکتے، کافروں نے کیا پلاننگ کی؟ کہا عورتوں کو زینت اختیار کریں، برہنہ لباس پہنے، نیم لباس پہنے، زیب و زینت اختیار کریں. میدان میں عورتوں کو چھوڑ دیں گے. جب صحابہ کا لشکر آئے گا اس عورتوں کو دیکھے گا، ان کو شہوت چڑھے گی، تو لہذا وہ عورتوں میں پڑ جائیں گے. ہم حملہ کر دیں گے، ہم جیت جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے. اب صحابہ نے بھی ایک جاسوس چھوڑا تھا. وہ جاسوس جا کر امیر لشکر کو بتا دیا اس نے کہ مصر والوں نے یہ ترکیب سوچی ہے کہ اس طرح کریں گے. وہ امیر لشکر تھا، صحابہ تھے. اس نے یہ نہیں کہا، امیر لشکر نے یہ ترغیب نہیں دی اپنے لشکر والوں کو کہ عورتیں آئیں گی ان کی یہ پلاننگ ہے. نہیں، سب صحابہ کو بٹھایا، صحابہ کو ترغیب دی. دیکھو اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ مومن نگاہ کو نیچے کر کے چلے، لہذا ہم سنت کو اپنائیں گے، نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں گے. یعنی وہاں
سنت پر آمادہ کرنے کی ترغیب دی، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ترغیب دی، اللہ کی فرمانبرداری کی ترغیب دی گئی. یہ نہیں کہا کہ ان کی یہ پلاننگ ہے عورتیں آئیں گی تم اس پہ پڑھنا نہیں. اللہ کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ صحابہ کا پہلا نمبر مضبوط تھا. ایمان اس درجے پر تھا صحابہ کا کہ ان کے سامنے اللہ کا نام آیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچے کرو. آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پر چلو، نگاہوں کو نیچے کرو. بالکل ہم آپ علیہ السلام کی اور اللہ کی فرما برداری کریں، سنت کو اپنایا. صحابہ کا لشکر جب مصر میں داخل ہوا، نگاہوں کو نیچے کر کے یہ عورتیں ننگی ہو کر زیب و زینت کے ساتھ آ رہی ہے صحابہ کے سامنے. صحابہ کے دل پر ان کا اثر نہیں پڑ رہا، ان کے دل میں اللہ تھا. کیا تھا؟ اللہ تھا. تو وہ کفار جو ہے نا وہ عاجز آ گئے کہ یار ہم نے ہر حربہ استعمال کیا. تو صحابہ نے اپنے جنگ سے معاملہ رکھا، اپنے مقصد کو سامنے رکھا، مقصد کو پورا کیا. خدا کی قسم سے ایسے صحابہ نے مصر کو فتح کیا کہ دنیا حیران. آج کفار یہی چال چل رہا ہے، موویوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، ماڈلنگ کے ذریعے سے، فحاش فلموں کی ذریعے سے اور یعنی کی وجہ سے اس امت کو بگاڑا جا رہا ہے. کیونکہ امت کا پہلا نمبر مضبوط نہیں ہے. امت پہلے نمبر پہ آ جائے، ہمیں دوسرے تیسرے نمبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا نمبر مضبوط کرنا ہے. جب امت یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی نا تو پھر اس کے دل میں کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر یہ اللہ کے نور سے دیکھے گا. یہ اللہ کا نور کیا ہے؟ اس کو علماء، اس کو صوفی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور کس کو کہتے ہیں. اس کی تشریح کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ اللہ کا نور کس کو کہتے ہیں. میرے محترم ساتھیوں، اس طرح جب ہم کثرت سے ذکر پر آ جائیں گے تو پھر ہم انسان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. صحابہ نے انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. انسان تو چھوڑیے، انسان پھر ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، کیونکہ مخلوق جو ہے نا یہ اللہ کا حال ہے. اللہ نے فرمایا کہ مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جس کا پہلا نمبر مضبوط ہوگا اس کے دل میں اللہ آئے گا تو یہ اللہ کے کنبے سے، اللہ کی وجہ سے محبت کرے گا. یہ اس کو اذیت نہیں دے گا، پھر یہ جانور سے بھی محبت کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرمائے، یہ دامن سامنے رکھی ہوئی ہے، دامن پہ بلی سو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اے ابو ہریرہ. پریشان ہو گئے کیسے اٹھوں. دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے آواز دی، اے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ سامنے سے کھڑے ہوئے، سامنے سے دامن پھٹی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کی رحمت کی نگاہ متوجہ ہوئی، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دامن کیوں پھٹی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دامن پر بلی سوئی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کا فرمان آیا میری طرف. آپ علیہ السلام کی رحمت متوجہ ہوئی. میں نے کہا اٹھتا ہوں تو بلی کی نیند خراب ہوتی ہے، اگر اٹھتا نہیں تو آپ علیہ السلام کی فرمان کی ناقدری ہوتی ہے. جب دوسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ میں نے دامن ہی پھاڑ دیا. میں نے کہا بلی کی نیند بھی خراب نہ ہو اور آپ علیہ السلام کے فرمان پہ فوراً لبیک کرو. پھر اس طریقے سے صحابہ نے جانور، اللہ اکبر، جانور کی بھی لاج رکھی ہے. جب پہلا نمبر مضبوط ہوگا نا تو پھر مخلوق سے میں محبت ہو جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور. ہم کسی انسان کو تو اذیت دینا بہت دور کی بات ہے، مسلمان کو دینا. ہم ایک جانور کو بھی اذیت نہیں دے سکیں گے جب پہلا نمبر مضبوط ہوگا. جب یہاں تک ایمان بن جائے گا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اللہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت کو 6 نمبر دے گئے. بنیاد ہماری کمزور ہے، اس بنیاد کی وجہ سے نمبر مضبوط خود ہوگا. اس کے بعد انسان میں اخلاص آ جائے گا، پھر وہ ڈرے گا. صحابہ جب ایمان صحابہ کا کامل ہو گیا، ایمان کی اس بلندی تک صحابہ پہنچے، پھر صحابہ ڈرتے تھے. جب فتوحات ہونے لگے، پھر ایسا وقت آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، پھر صحابہ ڈرتے تھے یا اللہ کہیں ہمیں دنیا میں آپ نے بدلہ تو نہیں دے دیا ہمارے اعمال کا. پھر مجھے اور آپ کو خوف آنا لگ جائے گا. پھر ہر عمل میں ہمارا اخلاص ہوگا، بلکہ اخلاص پر جو ہم عمل کریں گے اس کی عمل کی برکت سے اللہ جو انعامات دے گا، اس انعامات کے حصول پر بھی ہم ڈریں گے کہ اللہ کہیں ہمیں دنیا میں تو بدلہ آپ نے نہیں دے دیا.
آج تو انعامات پہ ہم خوش ہوتے ہیں نا کہ اللہ نے انعام دیا، ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے اپنے فضل کا معاملہ کیا. پھر جب ایمان اتنی بلندی پر پہنچے گا اس انعامات پر بھی ہمیں ڈر لگے گا کہ ایسا تو نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بدلہ دے دیا. میرے محترم ساتھیوں، جب اتنا ہمارا ایمان بن جائے گا، یعنی اتنا ہم اخلاص پر آ جائیں گے کہ اللہ جو انعامات سے نوازے گا، اللہ فتوحات سے نوازے گا، اس پر بھی ہمیں اپنے ایمان کی وجہ سے ڈر لگے گا، اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ نے کہیں دنیا میں بدلہ تو نہ دے دیا، تو پھر اس کو پہنچانا آسان ہو جائے گا. پھر درد اور غم ہوگا کہ دیکھو اللہ نے جو ہمیں اس طریقے سے بنایا پہلے نمبر کو مضبوط کرنے سے، تو پھر درد ہوگا کہ یار ہمیں جو اللہ نے نوازا ہے یہ اللہ اور مخلوق کو بھی نوازے. اللہ کی جنت وسیع ہے، کوئی چھوٹی تو نہیں ہے. دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے اس کے پاس نہ ہے، لیکن اللہ کی جنت تو چھوٹی نہیں ہے نا. اس کو کوئی مخلوق پر نہیں کر سکتی جنت کو. ایسا نہیں کہ بریک لگ گئی کہ بس اب اس میں اور مخلوق لوگ نہیں آ سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر اتنی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، باقی نہیں آ سکتے ہیں، باقی کو باہر بیٹھنا پڑے گا، گلی میں کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن اللہ کی جنت تو ایسی نہیں ہے نا کہ جس کے لیے فکس تعداد ہو کتنی مخلوق آئے گی. وہ تو وسیع اور وسیع. اللہ کے خزانوں کے اندر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں. اللہ کا ارادہ ہی وجود ہے. جب اللہ جل شانہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز وجود اختیار کر لیتی ہے. اللہ جب فرماتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کن ادا کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. کن کا الفاظ ادا کیا نا، اس میں بھی وقت لگا. بس اللہ جو ارادہ دل میں کرتا ہے نا اس میں یہ اتنا وقت نہیں لگتا، وہ چیز وجود اختیار کر جاتی ہے. تو پھر ہمیں انسانیت کا غم لگ جائے گا کہ انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ جنت میں جانے والا بنے، کیونکہ اللہ کی جنت وسیع ہے. بھائی مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یہ مومن ہے. تو یہ جب پہلا نمبر مضبوط ہوا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے آخرت میں یہ نوازے گا، تو پھر کیا اس کا ایمان، جب یہ تو ایمان پر فیصلے ہے نا میرے محترم، کہ اس کا ایمان اتنا کامل ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں اپنے مومن کے لیے بھی پسند کروں. جبھی تو صحابہ کی دعوت ایسی کبھی ہوتی تھی کہ ہماری طرح بن جاؤ. صحابہ یہ نہیں فرماتے تھے جیسے آج کل ہم ترغیبیں دیتے، نہیں، صحابہ کی دعوت کیا، ہماری طرح بن جاؤ. کس کی طرح بن جاؤ؟ آج میں اور آپ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ المشایخ ہو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری طرح بن جا؟ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا کہ ہماری طرح بن جاؤ. میرے محترم ساتھیوں، ہم اس پر محنت کریں، یہ تمام صفات ہماری زندگی میں آ جائے، اور یہ پہلے نمبر کی محنت سے ہوگا. اس خام خیالی میں نہ رہے کہ پہلے نمبر پہ ہم محنت نہیں کریں، یعنی کلمے والی زندگی ہم اپنائیں نہیں، کلمے پر محنت نہیں کریں، ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکنات ہیں. ہم اس کی محنت کریں اور اس کے غور و فکر میں لگ جائیں. ہم ہفتہ واری مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں، ہم اس کی دعوت چلائیں. اپنے ساتھ کم سے کم اگر ایک ساتھی کو بھی ہم لے کر آئیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. میرے اور آپ کی محنت کی وجہ سے ایک شخص اللہ کا ولی بن جائے. میں بنوں نہ بنوں، لیکن وہ شخص بنے یا نہ بنے، لیکن اس کے ولی بننے کا ہمیں اجر تو مل جائے گا. میرے محترم ساتھیوں، ہم اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں کہ ہم خود بھی اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو مزین کریں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو ٹھنڈک راحت پہنچائیں، اللہ کی محبت سے اپنے دل کے اندر سکون مہیا کریں. کیونکہ دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا، دل کو سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا. میں بھی اللہ کی یاد حاصل کروں، اللہ کا سکون حاصل کروں، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے میرا دل اطمینان حاصل کر جائے. آج پوری امت پریشان ہے، تو میں بھی چاہوں کہ میرا دل بھی اطمینان پر آ جائے، یہ مخلوق خدا کا دل بھی اطمینان پر آ جائے. اور خدا کی قسم سے آج جو پوری دنیا کے اندر اس امت کا حال ہے نا، جیسے فلسطین کے واقعات ہیں، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے. ایک الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، وہ ظلم ہو رہے ہیں. مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج ہماری ایمانی طاقت کمزور ہے. گھوم پھر کے ہم آئیں گے تو اسی پہلے نمبر پہ آئیں گے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
60,000 مجمع کے سامنے ہیں، اور کیا فرماتے کہ ان 60,000 کے مجمع سے، ان 60,000 کے فوج سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ مردہ ہے۔ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا، وہ ایمان کی وجہ سے لڑی جاتی ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی ایمان کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 1 کروڑ کے مجمع کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، کافر ہم پر مغلوب ہو گئے۔ آج ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، شیاطین ہم پر مغلوب ہو گئے۔ ہم شیطان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو کیا کنٹرول کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرے وہاں سے ابلیس بھاگے، شیطان کا چیلا کیا، ابلیس بھاگے، وہاں سے میلوں دور بھاگے۔ روحانی طاقت تھی۔ آج ہم نے روحانی طاقت کو ہم حاصل ہی نہیں کر رہے، ہم دنیا کی طاقتوں پر کہ یہ بندوق ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ خدا کی قسم سے جو طاقت روحانی ہے اس تک یہ ایٹم بم میں نہیں پہنچتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کو ہم دیکھ لیں، صحابہ کے دور حکومت کو دیکھ لیں ہم، ان کے پاس ایٹم بم تھے؟ نہیں، ان کے پاس روحانی طاقت تھی۔ یہ جنگیں ایٹم بم پر نہیں لڑی جاتی ہے، روحانیت کی وجہ سے لڑی جاتی ہے۔ آج ہم میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو اکیلا کھڑا ہو جائے؟ روحانیت کی وجہ سے ہم کمزور ہیں۔ صحابہ کیوں سامنے کھڑے ہوتے تھے؟ ان کی روحانی طاقت مضبوط تھی۔ 13 سال انہوں نے لا الہ الا اللہ پر محنت کی تھی، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے۔ خیر آج بھی اللہ کی وہی مدد ہے، ہم کمزور آ گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، اس طرح اگر ہمارا 1% بھی ایمان بن جائے نا، ویسے ہی اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ جیسے صحابہ کے ساتھ۔ آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ کی مخلوق کو ہم کہاں پہچانیں گے؟ ایک مسلمان کو کہاں پہچانیں گے؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے اپنے مسلمان کی قدر کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں جب چوٹ لگتی ہے نا، تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج ہم بے قرار ہوتے ہیں، ایک مسلمان کی گردن ہمارے سامنے اڑائی جاتی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو ہمارے سامنے کس طریقے سے اذیت دی جاتی ہے، ہم بے قرار ہوتے ہیں۔ سوچیں نا ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ بے قرار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم خوشی سے گھروں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ جانور چھوڑ یار، ایک مسلمان ہمارے سامنے ذبح ہوتا ہے، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ انسان جب ایمان کے بنانے کی فکر کرتا ہے نا، تو پھر انسان کی وہ روحانیت وہ لڑ رہی ہوتی ہے، اللہ کی غیبی امداد آتی ہے۔ بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اللہ میں معاف فرمائے۔ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں؟ یہ ذکر کے حلقے ایمان کی تجدید کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ ہم ذکر کے حلقے لگائیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور انفرادی طور پہ بھی کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں تاکہ ہر وقت ہمارا ایمان تازہ رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا کہ اپنے ایمان کو ہم بڑھاتے رہیں۔ جیسے تنخواہ ملتی ہے نا، مال کماتے ہیں، کیسے کوشش ہوتی ہے کہ اور کماؤں، اور ٹائم لگاؤں، نائٹ لگاؤں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص اگر یہ کہ میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گا، 1 مہینے کا کام ہے، گھر چھوڑنا پڑے گا، ہم فوراً تیار ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ گھر میں بیوی بھی ہے، اس کا کون خیال رکھے گا؟ والدین ہے، اس کا کون دھیان رکھے گا؟ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے نا، میری گھر میں بیگم ہے، اس کا کون دھیان رکھے گا؟ ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ اگر ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دو، 1 دن لگا دو، 1 گھنٹہ لگا دو، 1 رات چلو آج رک جاؤ یہاں اللہ کے لیے، میری بیگم اکیلی ہے، میرے بچے اکیلے ہیں، میرے والدین اکیلے ہیں، میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور اگر کوئی یہ کہے نا کہ صبح 1 لاکھ روپے ملیں گے، آج رات کو بس تھوڑا سے کام کرو، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میرے والدین اکیلے ہیں، میرے بیوی بچے اکیلے ہیں، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ دنیا جو باہر ملک کے لیے لوگ جاتے ہیں 2-2 سال کے لیے، 4-4 سال کے لیے، 6-6 سال کے لیے، خدا کی قسم سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دل نہیں دکھتا، نوٹ نظر آتے ہیں کہ کچھ کمائیں گے، انہی سے کہہ دو کہ یار 1 دن اللہ کے راستے میں لگا دو۔ نہیں میرے بڑے کام ہے، بیوی اکیلے ہیں، بچے اکیلے ہیں،
چھوٹے بچے اکیلے کیا کریں گے؟ ہم اپنا محاسبہ کر لینا، کسی پہ کیا انگلی اٹھائے، ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہماری ایمانی کیفیت کتنی ہے۔ آج یہ دین ہمیں سستا لگتا ہے، صحابہ نے سب کچھ چھوڑا ہے اس دین کے لیے، اور اس پر اللہ دیں گے کیا؟ اس کے کیا فضائل بیان کیے جائیں۔ اللہ اتنا دے گا کہ جس کو ہم گنتی نہیں کر سکتے یار۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری سنیے، ایک میواتی نے اس سے سوال کیا کہ حضرت ہمیں جو آپ تبلیغ میں لگا رہے ہو، دعوت والے کام پر لگا رہے ہو، اس پہ اللہ ہمیں کیا دے گا؟ سمجھاتے رہے اتنا کچھ دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو، برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ جو دے گا میں آپ کو کیسے بیان کروں، تعداد میں تو وہ آ نہیں سکتا۔ بہرحال پھر اس نے کہا ضد کی، فرمایا آسمان میں دیکھ اللہ کیا دے گا، اللہ نے آج تجھے دکھا رہے آسمان پہ واضح کر دیا، جیسے اوپر دیکھا تجلیات انوارات کے ظہور تھے، اس کی وہ خوشی برداشت نہیں کر سکا، اس کا دل پھٹ گیا، انتقال کر گیا۔ یہ چھوڑو یار، اللہ کیا دے گا؟ اللہ کے راستے میں یہ پین یہاں رکھا ہے، غلطی سے اس کو یہاں رکھا، اللہ کے راستے میں ہمیں، کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں کسی چیز پر، کاغذ پر کسی چیز کو لکھنے کی ضرورت پڑ گئی، چل یار پین نکالتا ہوں لکھتا ہوں، پین تو یہاں نہیں ہے، چلو یہاں دیکھتا ہوں، یہ تکلیف برداشت نہیں ہے، اس تکلیف پہ بھی اللہ ایک حور سے نکاح کرا دے، اس کو آپ گن ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا دے گا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ حوروں سے نکاح کیا جا رہا ہے، اور جس کا کان اللہ کے راستے میں کٹے، جس کو بخار اللہ کے راستے میں ہے، اس کو اللہ کیا نوازیں گے؟ یہ چھوٹی تکلیف پہ اللہ حور سے نکاح اسی وقت کرا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کرائیں گے، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کی جب عورت، دنیا کی بیوی جب اپنے شوہر کو ستاتی ہے، جنت کی حوریں دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور وہ نعرے لگاتی ہیں، اے کم بخت عورت، اللہ نے عارضی طور پر تجھے یہ شوہر دیا ہے، تو اس کو اذیت دے رہی ہے، تو اس کو تکلیف دے رہی ہے، ہمیشہ کے لیے تو یہ میرے پاس آئے گا۔ تو اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس کی جنت میں حور اس کو کہہ رہی ہے نا، یہ تو حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں ہے نا، حدیث بیان کر رہا ہوں، مفہوم اس طرح سے کہ دنیا میں جب کسی کی بیوی اپنے شوہر کو اذیت تکلیف دیتی ہے، جنت میں جو اس کی بیوی حور ہے وہ ندا کرتی ہے، اے کم بخت عورت، تو اس کو تکلیف دے رہا ہے، یہ عارضی تھوڑے سے وقت کے لیے تیرا شوہر ہے، تیرے پاس ہی ہے، ہمیشہ کے لیے تو میرے پاس آئے گا، اس کو کیا تکلیف دے رہا ہے؟ تو اس سے نکاح ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہی ہے نا، بیوی اس کی ہے تو کہہ رہا ہے نا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ تو ایک حور کی ایک مثال دی، یعنی اللہ اتنا نوازے گا سوچ نہیں سکتے، جمع تفریق نہیں کر سکتے۔ میرے محترم ساتھیوں، چلیں ساتھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جائیں، شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر